नाइमरोज टीवी। मैं हूं मुबारक जावेद। आज एक खतून है हमारे साथ। पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात इतने खराब हो रहे हैं और इसमें खवातीन भी परेशान हैं, मर्द भी परेशान हैं। इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम का आज आगाज किया गया और कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम चलता रहे। चलते हैं पाकिस्तानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाइम बरदर वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। और ये आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं, माशाल्लाह हिट हो रहे हैं और माशाल्लाह, आप भी हिट हो रहे हैं। कैसे? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में आप देखती हैं कि हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और ना वहां पे मदरसों में बच्चे महफूज हैं, ना बाहर औरतें महफूज हैं। कोई ना कोई ऐसे केस सामने आते हैं कि दिन ब दिन लोग परेशान ही होते हैं इस तरह की बातें सुन के। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? भाई साहब, असल मसला ये है, जो कौमें किसी बुजुर्गों को और नौजवानों को, नौजवान भी इसमें शामिल हैं, उनको इज्जत ना दें और उनकी इज्जत की निगाह से ना देखा जाए और उनको भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाए, तो वो मुल्क या कौमें वो तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती जी। क्योंकि अल्लाह ताला का हाथ उनसे उठ जाता है। जो एक मुल्क जो होता है, और ये तो बना ही दीने इस्लाम के लिए मुल्क है और ये मुल्क सबका है, इसमें सारे लोग रहते हैं, सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सारे फिरकों के वो लोग इसमें रहते हैं जी। तो इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सब इसमें रहते हैं जी। तो हमारे जो अच्छे लीडर जो होते हैं, जो इसकी हुकूमत करते हैं, या इसका लीडर सबसे बड़ा होता है जिसको ये संभाला हुआ मुल्क इसने, तो उसको चाहिए कि वो मसावी हकूक इन सबको अता करे और उनको सबको इज्जत दे और उनको उनके साथ लेके चले। जब हुकूमतें या लीडर कोई बड़ा जो कौम का होता है वो उनको साथ नहीं लेके चलता, तो फिर उनका अंजाम जो होता है वो इसी तरह अफरा तफरी का होता है। उस मुल्क में नादामी होती है, उसमें कोई मौलवी, कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई भी, मैं आपको क्या बताऊं, दफ्तर, कोई भी बैंक, कोई भी उसमें वो मतलब वो नहीं चल सकता इसके अंदर। अच्छा, ये वो उसके अंदर ये चीज होती है कि वो लीडर ही उसका सही नहीं होता, वो लीडर लेके नहीं चलता और ये लोग जो हैं वो बेचारे अपने अपने तहत काम करते हैं। जैसे एक माँ के घर में बच्चे होते हैं 5 और वो माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, जब माँ बाप उनकी सलाह नहीं करते, उनकी तरबियत नहीं करते, तो बच्चे बिखर जाते हैं, अलग अलग अपनी तरफ, कोई कुछ कहता है, कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। इसी तरह हुकूमत में भी ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये फल फूल नहीं रहा मुल्क हमारा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाह रहा था। आपने बच्चों का जिक्र किया। आज आप देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये चीजें नजर आ रही हैं कि जो बच्चे हैं, ये तो हमारा कहना है कि बच्चे कौम का सरमाया है, ठीक है, मगर मदरसों में बच्चों के साथ जो ज्यादती के केस है उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये कोई मुल्क की खिदमत कर सकते हैं? नहीं मुबारक साहब, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनका जो फ्यूचर और खत्म हो चुका है इस नफ्स की खातिर। क्योंकि उनको वो तरीका, वो वक्त का इमाम जो होता है, जिसको पढ़ाने वाला टीचर है, ये सिर्फ मदरसों की बात नहीं है, ये स्कूलों कॉलेजेस की भी यही बात है। चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े, आज ये सारी चीजें जो है ना ये अंदर मतलब हो रही है और ये आपको नहीं पता चल रहा, ये तो आम इक्का दुक्का हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये सारे ही इसमें मुलव्वस होते हैं
جب تک کسی کی شے نہ ہو، کسی ماں باپ کی شے نہ ہو بچے کو، تو بچہ کس طرح وہ برا کام کر سکتا ہے؟ یا ماں باپ کی اجازت ہو تو وہ اچھا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، آپ ماں باپ کی تربیت. جی، آپ پاکستان میں ہیں اس وقت، وہاں پہ کیا حالات ہے لوگوں کے گھروں میں؟ میری اطلاع کے مطابق کافی حد تک خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، لوگ غلط کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں پیسے کے لیے. ایسے گھر بھی ہیں، یہ ٹھیک بات ہے وہاں پہ؟ جی مبارک بھائی، یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو بڑے ہیں، تو بعض گھروں میں تو اتنی ہی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے گھروں کے سامنے. تو جو تھوڑے مڈل کلاس کے ہوتے ہیں نا لوگ، اور مڈل والے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں لے لیں. اگر سب کے پاس نہیں ہے تو تھوڑے مطلب 1-2 تو ہو گھر کے افرادوں کے لیے، اور وہ لو والے جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں. تو پھر اس میں چوریاں اور چکیاں اور یہ جو ہے نا پھر یہ ساری وحشت جو ہوتی ہے نا، افراتفری کی یہ دور ختم، اس میں مطلب وہ لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ اسی مطلب چیز کے اندر وہ گند چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے پھر وہ کرتے ہیں. ان کی سمجھ عقل جو ہوتی ہے نا اس ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں، اچھے لوگ بھی اس میں ہیں جو بالکل ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ٹھیلوں میں بیچاری روٹیاں لے کے اور عزت کے ساتھ ان کو دودھ لا کے بچوں کو وہ بھی کھلاتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، سارے پاکستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، حرامیاں خود کی اور بچوں کی تربیت نہیں کی، اور اسی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا یہ نظام بگڑتا جا رہا ہے. اچھا، میرا خیال تو آپ یہ ذرا بتائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کافی گاڑیاں لوگوں کے گھروں میں کھڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، پاکستان میں رزق حلال کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ 5-5 7-7 گاڑیاں 10-10 نوکر بندہ رکھ لے وہاں پہ؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر کوئی محنت کرتا ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو اس کا اپنا آفس ہے، کوئی ایمانداری میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح چل سکتے ہیں آگے، وہ لے سکتے ہیں. اگر وہ 5 گاڑیاں 5 افراد ہیں ان کے پاس نہیں تو کم سے کم 2 تو ہے نا ان کے پاس، ایک گھر کے لیے، ایک باہر آفس کے لیے. تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن زیادہ تر حرام کا ہی پیسہ ہوتا ہے. ادھر ادھر سے بینک لون لے لیا، یا ادھر ادھر سے لے کے پھر نہ دیا، پھر ادھر ادھر بھاگ گئے، تو وہ اس طرح کر کے، یا چوری کی گاڑیاں لے لی، اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ چوری کی گاڑیاں لے کے اس کا نمبر پلیٹ کسی لگا کے وہ چلا رہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کافی دیکھتی ہیں یہاں کے حالات، کتنے فیصد لوگ پاکستان میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے؟ 10%. اس کا 90% لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں، بغیر یعنی کہ نہ ان کو اسلام کا پتہ، نہ اخلاقیات کا پتہ. کچھ نہیں پتا، کہنے کو وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کرتوت ان کے کالے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے اندر. کیونکہ اگر ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو کسی کی برائی کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی سیدھی راہ چلتا جاتا، وہ ادھر ادھر مڑ کے نہیں دیکھتا. اچھا، پاکستان آپ کے خیال میں پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل، اب تو بالکل نہیں، ختم ہو گیا. یہ جب ایم تھی یہاں پہ، اگر وہ کھاتے بھی تھے، کچھ بھی کرتے تھے، انہوں نے کافی ترقی کی. خاص کر میں کراچی کی بات کر رہی ہوں، تو کراچی کافی ترقی یافتہ ہو گیا تھا. تو آج 20 سال پہلے کا کراچی اور آج کا کراچی مطلب ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، ہر جگہ پہ برج بن گئے، اور ہر چیز کی مطلب آسانیاں ہو گئی، مالز بن گئے جیسے باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں. اچھا، ایک ہماری قوم کے دماغ میں بڑی چیز جو کہ یورپ میں نہیں پائی جاتی، یہ جی کھاتے بھی تھے مگر لگاتے بھی تھے. اچھا، یہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ بغیر کھانے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کہ خود جب تک حرام نہ کھاؤ کوئی خدمت نہیں ہو سکتی؟ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی عادت ڈال دی ہو تو وہ کس طرح بچ سکتا ہے اس چیز سے؟ ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک یہ چیز غلط ہے، نہیں کرنی، اس نے کرنی. اب ایک بچے کو ماں باپ زبردستی کہہ رہا ہے یہ ٹی وی نہیں دیکھنا، وہ اس کو دھمکاتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے اس کو نہیں سمجھاتے کہ بیٹا یہ نقصان دہ چیزیں، اس کو نہیں، اس میں اللہ اور رسول کی باتیں نہیں آتی،
आती भी हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं उसके अंदर, खाली नुकसानदेह चीजें नहीं होती। अगर आप उनको ये कहोगे इसमें अच्छी चीजों को करो की तरफ देखो और बुरी चीजों से मना हो जाओ, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें फिर वो बच्चा जो है ना नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसको कहोगे नहीं टीवी देखना ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए घर में, ये नहीं, तो उसको वो तजस्सुस होता है कि मुझे इससे माँ बाप क्यों मना कर रहा है। अच्छा, तो वजह तो होगी ना इसमें। बिल्कुल। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने लाइन पे रहना। नाजरीन, ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस बारे में प्रोग्राम किया जा रहा है और बड़ा जबरदस्त तरीके के साथ ये खतून बता रही हैं। आपने जाना कहीं नहीं, जुड़े रहे हमारे साथ। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है आपके ख्याल में किस तरफ जा रही है? तालीम में तो वो काफी पीछे रह गए हैं दुनिया से। नहीं, तालीम से पीछे भी रह गए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, नूरा कशी वाली बात है, नूरा रस्सी का गेम, मतलब हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लड़कियों में ये रुझान है। अच्छा। और लड़के जो है ना वो कम ही मतलब इस लाइन में आते हैं तालीम में, लेकिन लड़कियां जो है ना वो काफी इंडिपेंडेंट आगे बढ़ रही है। उनको थोड़ा है कि हमने ये तालीम हासिल करनी, वो करती भी है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन वहां जाके जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी जो तालीमी वो बेचारे मार्क्स वगैरह जो एग्जाम वगैरह देते हैं, उसमें फिर वो जो अच्छे जो होते हैं ना वो मारे जाते हैं। वो दूसरे जो पीछे से आते हैं पैसे देके नकल मकानी करके और नकल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने बगैर पढ़े सब कुछ किए वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि लड़कियां तालीम में बड़ी अच्छी जा रही हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी माएँ होनी चाहिए पाकिस्तान में तरबियत के हिसाब से, और लोगों के बच्चे जो हैं वो तो एक नमूना होना चाहिए। नहीं है तो ये तो मेरी बात सुनाने से ही है। अगर 80% जो है मेरा ख्याल है कि वो लड़कियां अच्छा पढ़ती हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में अटेंड करती हैं और तालीम में सीरियस है। और जो लड़की है ना वो नील है, वो नहीं है सीरियस। मैं आपको ये बताऊं तो माएँ आगे शादी हो जाती है, फिर उनका या घर का माहौल, अगर माएँ अच्छी अपने बच्चों की तरबियत जो करती हैं उनकी तो बच्चियां आगे जाके अच्छी तरबियत करती हैं। लेकिन वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी बच्चियां तालीम हासिल करती हैं फिर आगे जाके उनको कमाने का होता है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, जॉब मिले, हमें अच्छे पैसे मिले। आप मुझे ये बताएं कि जब वो जॉब करेगी माँ तो वो घर में बच्चों को किस तरह पाले, किस तरह उसकी तरबियत करे, कैसे उसको करेगी। आपका मतलब कि माँ जो है वो बच्चों को टाइम नहीं दे रही पूरा वहां पे? बिल्कुल नहीं दे पाती। एक माँ जो है वो बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही, क्योंकि अगर हमारे 4 बच्चे थे ऊपर तरह के थे तो हमने उसको बेस्ट तरीके से वो उसको अटेंड किया, बच्चों को सब ऊपर तरह के, तो हमने पढ़ाया लिखाया, उनको बताया ये अच्छी बात है, ये बुरी है, इस तरह रास्ता जाता है, ये अच्छाई की तरफ जाता है, तो वो बेहतर, मेरे ख्याल में वो बेहतर था। लेकिन आज की माएँ जो है ना अपना तफरी दौड़ की लाइन में लगी हुई है और बच्चों से बिल्कुल वो पीछे हैं। वो क्योंकि आजकल बाहर की तरह यहाँ भी ऐसे वो अदारे या ऐसे स्कूलें हुए यहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है सुबह 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे, तो सुबह 6 बजे बच्चों को माँ जब वहां से आती है नौकरी से वापस आती है तो बच्चों को लेके आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि जब वो इस तरह करेंगी तो बच्चों को कहाँ टाइम देंगी, कहाँ से पढ़ाएंगी, कहाँ से बच्चों को बताएंगे? वो क्यों थकी खुद होती है माँ। आजकल की माएँ खाना भी नहीं वो पकाती, आपको ये बताएं। आजकल की माएँ जो खाना नहीं पकाती हैं और बाहर से वो मंगवाया जाता है या ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है महीने पे, मंथली पे, तो वो माएँ तो बच्चों को अपने हाथ से पका के भी नहीं देती। तो माँ कैसी बच्चे की तरबियत, उसकी नींद ही नहीं पूरी होती, वो कहती है हमारी नींद ही नहीं पूरी। अच्छा, थोड़ा सा आपने मतलब बताएं कि आपने किस तरह बच्चों की तरबियत की, किस तरह वक्त निकाला जब आपके बच्चे छोटे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, उसका एहसान है कि हमारे माँ बाप ने भी हमारी बहुत अच्छी तरबियत की।
اور ہم نے بھی، میرے بھی اوپر چلے تلے بچے ہیں، 4 ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہم نے شروع سے ان پہ زیادتی نہیں کی. ہمارے ہسبینڈ جو تھے ہمارے سسرال میں پڑھائی کو زیادہ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ بزنس لائن پہ زیادہ ہے وہ کمانے والے. تو میں نے اپنے بچوں سے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا ہوا ہے، آپ پڑھنے والے اچھی طرح پڑھو، تعلیم حاصل کرو، میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں. تو ہمارے ہسبینڈ نے کہا نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کی، جتنا ہے میٹرک کرو، شادیاں کرو. تو میں پھر وہ میدان میں کھڑی ہو تو بھی میں نے کہا نہیں، میرے بچوں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور اچھے آگے جا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی، دینی بھی اور دنیا بھی ان کا اچھا برا سب سمجھا دیا ان کو پڑھنے میں. اچھا، قرآن کی تعلیم آپ نے کہاں سے دی بچوں کو؟ قرآن مجید کی تعلیم کہاں سے دی؟ یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. میرا تو میں جو قرآن کی تعلیم ہم نے خود ہی بھی پڑھا، مولانا صاحب سے پڑھا ہے. ہمارے معلم ہوتے تھے، ہم ان سے پڑھنے جاتے تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹی وی کھلتا تھا تو اظہر صاحب ایک پروگرام کرتے تھے مولانا ٹی وی میں، تو میں وہ لگا کے بیٹھ جاتی، اس میں اپنا تلفظ صحیح کرتی. تو وہ مجھے پتا تھا یہاں رکنا ہے، یہاں کھڑا ہے، یہاں زبر ہے، زیر ہے، تو میں نے کافی اس سے مطلب سیکھا ہے. یہ آپ ایم ٹی اے کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، دوسرے ٹی وی. اچھا، 5 بجے 4:30 بجے شروع ہوتا تھا تو وہ اچھا مطلب پروگرام ہوتا تھا. اچھا، آج آپ یہ مجھے بتائیں کہ لوگ مدرسوں میں جو بچے بھیجتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کس طرح قرآن پاک کی تعلیم دیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، آج کی کوئی بھی، میں نے آپ کو بتایا نا، آج کی ماؤں کے پاس ٹائم نہیں، چاہے وہ گھر والی مطلب گھر میں عورت رہتی ہیں یا وہ ایک اسکول ٹیچر ہے یا وہ سروس کرتی ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، کوئی بھی ہے، کسی بھی میدان وہ ماں بچوں کو نہیں پڑھا سکتی کیونکہ آج کل کی مائیں کہتی ہیں ہم. اچھا نہیں، یہ چلیں، یہ ایک بات آپ کی مان لیتا ہوں. میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ مدرسوں میں بچے محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں ماں باپ؟ اب کیا اس کا حل نکلنا چاہیے؟ ماں باپ جو ہے نا، گھر میں ان کے معلم آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں لڑکوں. آج کل تو خیر یہاں پاکستان میں بھی کافی یہ ہو گیا ہے کہ لڑکوں کو مولانا لگائے گئے ہیں مدرسے کے، مسجدوں کے. وہاں سے تو بیڑا گرک ہو رہا ہے، مولانا سے تو بیڑا گرک ہو رہا ہے مدرسوں میں. تو یہی تو میرا سوال ہے. میں آپ کو یہی تو ایک بات بتا رہی ہوں نا، میری آپ بات سنیے. جب میری بڑی بیٹی چھوٹی سی تھی تو ہمارے نیبر میں ایک خاتون رہتی تھی، ان کے 3 بچے تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو رکھوایا تھا. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے نہیں آپ نہیں پڑھاؤ، آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے اور یہ ان کو وہاں پڑھنے دو، وہیں پہ لگوا دو، بچے کو پڑھنے دو. اچھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ گھر میں آتے ہیں تو اس کے بھی بچے ہیں، میں بھی اپنی بچی کو بھیج دیتی ہوں. سو میری بچی جو تھی 3-3.5 سال کی بڑی والی، تو میں اس کو بھیجتی تھی. اتفاق سے اچانک اس نے کیا کیا، جب 1-2 مہینے کے بعد وہ جائے ہی نہیں. حالانکہ میری بچی بڑی انٹیلیجنٹ تھی، بہت پڑھنے میں آگے تھی، تو وہ جائے ہی نہیں. میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں جا رہی تھی؟ جاؤ. میں نے اس کو ڈانٹا مارا تو میری سمجھ نہیں آئی. وہ کہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن شریف. اچھا میں نے نا ایک دم جب میں بہت اس کو مار پیٹ کے رہ گئی، مطلب میں نے کہا یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، اگر نہیں حاصل کرو گی تو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یا پھر گھر پہ پڑھو. اس نے کہا نہیں ماما میں نے جانا ہی نہیں پڑھنے وہاں. وہ بلکہ چپی ہو گئی، بولی ہی نہیں اس نے. پھر میری سمجھ میں کچھ آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے دماغ میں ڈال دیا. میں نے اس کو آرام سے گھر میں بٹھایا اور بٹھا کے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے سپارہ؟ کیونکہ ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، وہ تو آپ کیوں نہیں جاتی؟ تو بڑے ہی پیار محبت سے میں نے اس کو بٹھا کے نا پوچھا. تو پھر جو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ماما وہ مولوی صاحب جو آتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے نا ان کی بچی ہے نا، میں بھی ہوتی ہوں، وہ سمجھتے ہیں میں چھوٹی ہوں، ادھر بیٹھی پڑھ رہتی ہوں، مجھے وہ سبق دے دیتے ہیں، لیکن اس سے نا وہ بچی سے غلط کام کراتے، اس کا ہاتھ لیتے ہیں اور وہ قمیض کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ مطلب اس طرح ننگے ہو جاتے. تو میں اس وجہ سے نہیں جاتی. پھر اس نے جب میں نے بڑی پیار محبت سے پوچھا تو میرا تو اتنا خون کھول گیا میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں نے کہا یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو اس وجہ سے منع کر رہی تھی. تو بہرحال انہوں نے، میں نے کہا آپ پکڑے نا اس کو، وہ اور بھی جگہ غلط کام کریں گے بچوں، لیکن انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. پھر میں نے بھی اپنی بچی کو ہٹا دیا. اچھا یہ جو بات آپ نے کہی کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ کے میاں نے کچھ نہیں کیا،
کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کو صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، دوسرے کسی کے بچے کی فکر نہیں ہے. نہیں فکر وہ ان کو ڈھیل اور ملیں گے نا. اور میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب جو تھے ہٹے کٹے اونچے لمبے، یقین کیجئے کہ مدرسے سے آتے تو پڑھاتے تھے اور پنجاب کے رہنے والے تھے. اور لوگ نہیں تو یہ کیا وجہ کہ آپ کے میاں کو جب پتا چلا کہ یہ مولانا غلط ہے تو انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کے جو ہمسائے تھے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ اب انہوں نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ بدنامی ہوگی ہمارے بچی کی، اور وہ پھر اس وجہ سے وہ مجھے بھی جو ان کا تھوڑا مقام تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح کروں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا تو چھوڑو دفع کرو. مطلب یہ چیزیں جو ہیں. اچھا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس نے معاشرے کا کیا بیڑا گرک. کہ جب آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے اور آپ وہاں پہ آواز نہیں اٹھاتے، یہ پھر مولوی ہو یا کوئی بھی ہو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اس طرح کے واقعات میں پھر اضافہ ہوتا ہے میرے خیال میں. نہ تو وہاں پہ کوئی قاعدہ ہے نہ قانون ہے. اور میں نے کہا تھا میں بتا دوں گی لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کر دیا کیا بات نہیں کرنا کسی سے بھی، اور مجھے پتہ نہ چلے کہ آپ نے بات کہی، کیونکہ ہمارے ہسبینڈ بہت غصے والے تھے تو میں ان کے آگے نہیں بول سکتی تھی. اور کہنے لگے آپ بس اپنی بچی کو ہٹا دو. تو پھر اس طرح میں نے چپ رہی، خاموش رہی، میں کیا کر سکتی. چلے آپ نے 9 برادرز ٹی وی کو ٹائم دیا. ناظرین، معاشرے کی بربادی یہی وجہ ہے بہت بربادی کہ جب آپ لوگوں کے جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے، صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے. بچے تو سب کے اگر دیکھے تو قوم کا سرمایہ ہے. بچوں کو بھی بتائیں. نہیں یہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ بچوں کو بھی مائیں سمجھائیں کہ بیٹا کوئی ایسی بات ہو، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، تو آپ ضرور فوراً بتائیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے یا ایسا کیا جا رہا ہے. اچھا یہ آخر پہ صرف ایک سوال ہے کہ کتنا پرانا واقعہ ہوگا یہ جو آپ نے بتایا؟ میری بڑی بیٹی جو ہے ماشاءاللہ 33 کی ہے اب. تو اس کا مطلب 33 سال پہلے سے یہ معاملات ہے. جب آپ دیکھ لیں کہ چل رہے ہیں ملک میں تو آج ملک کے حالات تو پھر ہونے تھے خراب. ناظرین یہ ہے آغاز کہ علماء جو ہیں، اس کا مطلب ہے کافی عرصہ دراز سے ان کاموں میں ملوث ہیں اور ان کو قابو کرنے والا کوئی نہیں ملا، ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ملا. اگر کسی کے ساتھ ہوا تو اس نے بھی خاموشی اختیار کی کہ میری عزت بچ جائے، دوسروں کی عزت برباد ہو جائے. مگر میرا خیال ہے آواز اٹھانی چاہیے اور اس طرح کے تمام علماء کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے اور اخلاقی طور پہ بھی ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جن کے بچوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں کبھی کوئی مولوی ان کی عمر دیکھے، ان کی داڑیاں دیکھے، ان کی حالت دیکھے اور وہاں پہ آ کے پھر غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کو بتانا کہ جناب کوئی بات نہیں غلطی ہوگی، پھر ان کی جو آگے حمایت کرتے ہیں. یہ سب مجھے اگر صحیح پوچھے تو یہ انسان نہیں ہے، یہ درندے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں. اندر سے یہ ایسے جانور ہیں جن کا علاج بہت ضروری ہے، اور علاج یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، ایسے لوگوں کو ایسی سخت سزا دی جائے کہ کسی کی جرت نہ ہو. ملیں گے اگلے پروگرام میں. آپ کا بھی شکریہ. 9 برادرز ٹی وی کو کریں سبسکرائب، جڑے رہیں 9 برادرز ٹی وی کے ساتھ. اللہ حافظ.